بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنیٰ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مثنیٰ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے پھر وہ اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مثنیٰ کے سوار بھی بکھر گئے۔ مثنیٰ بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المراء کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اسی لیے اس کا نام حسن المراء مشہور ہو گیا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مثنیٰ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مثنیٰ کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا۔ مثنیٰ کا بھائی معنا ان کے ساتھ تھا۔ معنا مثنیٰ بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مثنیٰ بھائی، معنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانی کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مثنیٰ نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہیں بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا سالار دیا۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مثنیٰ نے کہا، خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اردو شعر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مثنیٰ نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر اثر ہیں اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا ہے۔ خالد فارسیوں کو یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہر مرض کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں رکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مثنیٰ، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی۔ آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مثنیٰ نے اپنے بھائی معنا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ معنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسانی سے زد میں آ سکتا تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے
قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو تم انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں ہے۔ خاتون، مونا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعے دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہر اول ہے جو پیچھے آ رہا ہے، میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ مونا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو، عورت کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مونا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ مونا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہ لگایا جائے۔ مونا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مونا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مونا کے سوار قلعے میں پھیل گئے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مونا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیوار جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مونا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مونا کے سامنے لا رکھا۔ مونا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مونا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مونا نے جواب دیا، مفتوح عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کماندار نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سوار کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکین نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔
मोहन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फ़र्ज़ में इतने उलझे हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो। औरत ने कहा, फ़ातिह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा, अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मोहन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पाँव तक, फिर पाँव से सर तक देखा। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने खिले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नज़रों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा होश में हूँ। मोहन्ना ने कहा, तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा खिला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफ़ा कबूल करोगे? औरत ने कहा, ताकत से खिला सर करने के बजाय मुझसे ये खिला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत, मोहन्ना ने ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ अगर तुम रजामंद हो तो। पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल करो। मैंने कबूल किया। औरत ने कहा, मैं इस मज़हब पर जान भी दे दूँगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मौरखों तिबरी और इब्न रुस्ता ने उस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में इस खातून का नाम नहीं मिलता। शहंशाह फारिस उर्दू शेर आग बगोला हुआ जा रहा था। उसे हर मर्ज पर गुस्सा आ रहा था जिसने कमक मांगी थी। कमक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठा तो मुजस्सम अताब बना हुआ था। महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठे बैठे उठ खड़ा होता, तेज़ तेज़ टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। इस रोज़ वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तला मिली कि क़ारून का क़ासिद आया है। बजाय इसके कि वो क़ासिद को बुलाता, वो क़ासिद की तरफ तेज़ी से चल पड़ा। क्या क़ारून ने इन सहराई गधेड़ों को कुचल डाला है? उर्दू शेर ने पूछा। शहंशाह फारिस, क़ासिद ने कहा, जान बख्शियो, शहंशाह का ग़ुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या क़ारून ने भी कमक मांगी है? उर्दू शेर ने पूछा। नहीं शहंशाह फारिस, क़ासिद ने कहा, सालार हर मर्ज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। मारा गया है? उर्दू शेर ने हैरत से कहा, क्या हर मर्ज को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। इसने गरज कर क़ासिद से पूछा, तुम्हें यह पैगाम किसने दिया है? सालार क़ारून बिन क़रियास ने। क़ासिद ने कहा, हमारे दो सालार खबास और अनुजान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपाह भी जो जिंदा थी एक एक दो दो करके इनके पीछे आ रही थी। दरिया मौक्कल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। इन्होंने बताया कि सालार हर मर्ज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो इनका सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे सालार के मुकाबले में आए। सालार हर मर्ज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था। इन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। इन्होंने इसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। इसके हाथ में बर्छी थी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते इसने सालार हर मर्ज के 6-7 मुहाफिजों को ख़त्म कर दिया। ऐन इसी वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हर मर्ज को गिरा लिया और खंजर से उन्हें ख़त्म कर दिया। उर्दू शेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो इसने यूं दीवार का सहारा ले लिया जैसे इसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए इसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बोंग मच गई। तबीब दौड़े आए। उर्दू शेर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। फारिस की शहंशाही शिकस्त से नाआशना रही। उसे पहली ज़रब रोमियों के हाथ पड़ी थी और फारिस की शहंशाही कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब उस शहंशाही को इस कौम के हाथ चोट पड़ी थी जिसे उर्दू शेर कौम समझता ही नहीं था। उर्दू शेर के लिए सदमा मामूली नहीं था। क़ारून बिन क़रियास अभी दरिया मौक्कल के किनारे पर ख़ैमा ज़न था। इसने वहाँ उतने दिन इसलिए क़याम किया था कि हर मर्ज की फ़ौज के भागे हुए कमांडर और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। क़ारून उन्हें अपने साथ लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हर मर्ज के दोनों सालार खबास और अनुजान इसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने का अहद किए हुए थे। इनके कहने पर क़ारून पेशकदमी में मोहतात हो गया था। क़याम के दौरान इसके जासूस ये इत्तलाएँ दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियाँ और अज़ाइम क्या हैं। इन इत्तलाओं से उसे यकीन हो गया कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग सलासिल जीतने के बाद काज़मा, उबला और छोटी छोटी आबादियों के इंतज़ाम अमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो इन आबादियों में गए तो वहाँ के मुसलमान ने चिल्ला चिल्ला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खलीफत मदीना जिंदाबाद के नारे लगाए।
اور سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی مدت بعد ایرانیوں سے نجات ملی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دی، ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، خالد انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے وفد نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شپور مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائی اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں جو اس اسلامی لشکر میں آنا چاہتا ہے آ جائیں۔ وہ پہلے مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مثنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریا موقل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنہ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مثنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مثنہ کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مثنہ نے کہا، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بیشتر اس کے فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول دستہ ہے، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مثنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ موقل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمان نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا راستہ کوئی اور تھا اور ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھوڑ سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں میں کر لیا اور اس کے ساتھ آئے۔ مثنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا، فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریا موقل کے کنارے پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ مثنہ کے قاصد نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مثنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مثنہ کہاں ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے، قاصد نے کہا۔ مثنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول ہے۔ مثنہ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مثنہ بن حارثہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج مثنہ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مثنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مثنہ سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے
یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مسنا نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام خباز ہے اور دوسرے کا نام انوس جان۔ انہوں نے اپنے سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اخ کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا ہوں، اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے، اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مسنا نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں، انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے گا۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ ہم زرتش کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں، اور میں زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ کس طرح انہیں چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس دانشمند تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس طرح لڑتے ہیں۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالار خباس اور انوس جان کو پہلو میں رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، یہ پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتش تازہ دم تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنا بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپاہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینے کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے، اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا۔ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آیا کہ میں شہنشاہ فارس کا سپاہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارا، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عقب سے گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھوڑا سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موقل بن اشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ وہ صاحب اور محتاج وہ غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موقل بن عاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی سپاہ کو جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو ماننے کی کوشش نہ کی۔ موقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ موقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کے اوپر کا دھڑ ذرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اس مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔
قارون نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارون کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلوار ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخر بار قارون نے تلوار بلند کی۔ موقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارون کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارون کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارون گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ موقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی تھی، جس سے قارون کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی۔ موقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ قارون بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کی زنجیروں والا خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کی ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ٹوپی ہر مرد کے سر پر تھی۔ قارون کا باقی در گھوڑے سے لٹک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موقل نے قارون کے گھوڑے کو ڈنڈا مارا۔ گھوڑا قارون کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان دونوں میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ریڑھ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار خباس اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوں کے سالار عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا ہوا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہین نہیں عقیدہ روکتا ہے۔ دونوں طرف تجربے کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمان کی تلواریں آتش پرستوں کی ذراح کو کاٹنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلوار کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موقل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری موقل کی ہی طرح اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارون نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کی اور تلواریں ان کے بغلوں میں داخل ہو گئی اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپاہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھی جس نے ان کے عقب کو محسوس کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آیا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے خلف کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں۔
बल्कि दुश्मन को अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पहलुओं को इस तरह फैलाते चले गए कि वो दुश्मन पर पहलुओं से हमला कर सके। दुश्मन के सिपाह सालार और 2 सालारों की लाशें घोड़ों के समों तले कुचली मसली गई थी। ये फारिसी शहंशाही का गुरूर था जो मुसलमानों के घोड़े तले कुचला जा रहा था। इस सूरत हाल में आतिश परस्तों के हौसले मर सकते थे, बेदार नहीं हो सकते थे। मुसलमानों के नारे और इनके ललकार इनके पांव उखाड़ रही थी। जरतिश के पुजारियों, अल्लाह को मानो, हम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, और अल्लाह अकबर के नारों से फ़िज़ा कांप रही थी। जोश व खरोश तो मसना बिन हारसा के सवारों का था, इनकी ललकार अलग थी। अपने ग़ुलामों की ज़रब देखो, आज जालिमों से खून का हिसाब लेंगे। बुला उर्दू शेर को, जरतिश को आवाज़ दो। ईरानी सिपाह के हौसले जवाब देने लगे। इनकी दूसरी कमज़ोरी ने इनके जिस्म तोड़ दिए। ये कमज़ोरी इनके हथियारों का और जिर्राह का बोझ था। वो थकन महसूस करने लगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी सिपाह के साथ सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, भांप लिया कि आतिश परस ढीले पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने जिस शिद्दत से मुकाबला और जवाबी हमलों का आगाज़ किया था, इस शिद्दत में नुमाया कमी नज़र आने लगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने कासिद पहलुओं के सालारों आसिम बिन अदी की तरफ इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि अपने अपने पहलुओं को और बाहर ले जाकर बेवक्त दुश्मन के पहलुओं पर हमला करें। इसके साथ ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने क़ल्ब के पीछे रुके हुए महफूज रिज़र्व के दस्ते को दुश्मन के क़ल्ब पर हमला करने के लिए भेज दिया। इन दस्तों को जो पहले मौज दर मौज के अंदाज से हमला कर रहे थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पीछे हटा लिया ताकि वो जोश व खरोश में ऐसी थकन महसूस न करने लगे जो इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ईरानी लश्कर मुसलमानों के नए हमलों की ताब ना ला सका। इनका जानी नुकसान बहुत हो चुका था। अब वो बिखरने लगे थे। मुसलमानों ने देखा कि पीछे जो ईरानी सिपाही थे वो दरिया की तरफ भागे जा रहे थे। इस वक्त मुसलमानों को वो किश्तियाँ दिखाई दी जो सैकड़ों की तादाद में दरिया के किनारे बंधी थी। किश्तियाँ तोड़ दो, एक मुसलमान की ललकार सुनाई दी। दुश्मन भागने के लिए किश्तियाँ साथ लाया है। एक और ललकार सुनाई दी। जब ये ललकार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो इन्होंने दाएं बाएं कासिद इस हुक्म के साथ दौड़ाया कि दुश्मन के अक़्ब में जाने की कोशिश करो और इनकी किश्तियाँ तोड़ दो या इन पर कब्ज़ा कर लो। कब्ज़ा कर लेने की सूरत में ये किश्तियाँ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के काम आ सकती थी। उन्हें भी दरिया पार करना था। जब ये हुक्म सालारों तक और सालारों से सिपाहियों तक पहुँचा तो एक ललकार बुलंद होने लगी। इस तरह यहाँ पर 29वीं किस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाल्लाह 30वीं किस्त लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।